72 خدا والو، سلام اے کربلا والو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں جمال زیدی آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں آپ کا ہمارے اس پروگرام میں جس کا نام ہے 72۔ ناظرین، آج اس پروگرام کا یہ آخری ایپیسوڈ ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم نے مختلف علماء کے ذریعے واقعہ کربلا اور شہیدان کربلا کے بارے میں معلومات آپ تک پہنچائی۔ اگر ہم اس پروگرام کے ذریعے آپ کے علم میں تھوڑا بھی اضافہ کر سکے ہیں تو یہ ہمارے پروگرام کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہمارے اس پروگرام کا مقصد تھا کہ واقعہ کربلا اور شہیدان کربلا کے بارے میں کچھ اہم اور ضروری جانکاریاں آپ تک پہنچا سکیں جن سے ابھی تک آپ یا تو ناواقف ہیں یا مکمل طور پہ ان کے بارے میں نہیں جانتے۔ پروگرام کے اس آخری ایپیسوڈ میں واقعہ کربلا اور شہیدان کربلا کے بارے میں کچھ اور اہم معلومات ہم تک پہنچانے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین، حجت الاسلام، عالی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ، سیکریٹری تنظیم المکاتب۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، میں آپ کا اپنی طرف سے اور تمام دیکھنے والوں کی طرف سے ہمارے اس پروگرام میں استقبال کرتا ہوں جس کا نام ہے 72۔ مولانا صاحب، جس طرح سے حضرت علی علیہ السلام ظلم کے خلاف اپنی آواز انہوں نے اٹھائی یا جو بھی کچھ غلط ہو رہا تھا اس کے خلاف وہ آواز اٹھاتے تھے، اسی طرح ان کے فرزند امام حسین علیہ السلام نے بھی واقعہ کربلا میں وہی کیا۔ اگر ہم بات کریں واقعہ کربلا میں تو حضرت امام حسین کی اولاد کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں تو سر فہرست جو نام آتا ہے وہ ہے حضرت علی اکبر۔ مولانا صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ واقعہ کربلا کے وقت حضرت علی اکبر کی عمر کیا رہی ہوگی، اور یہ حضرت علی اکبر کیا ان کا یہ اصل نام ہے؟ اور ایک روایت میں ان کی شادی کے بارے میں بھی آپ سے جاننا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ عرض کروں کہ آپ نے فرمایا مولا علی کے بعد امام حسین نے آواز اٹھائی خلاف ظلم کے، مولا علی کے بعد امام حسن علیہ السلام نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، امیر شام معاویہ کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اس کو مجبور کیا کہ وہ مولا کے پیش کی ہوئی شرطوں پر سلو کرے اور ساری زندگی اس کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد جب دور امامت امام حسین کا آیا اور اس میں جب معاویہ دنیا سے چلے گئے اور یزید کو حاکم بنا گئے اپنی جگہ، جبکہ معاہدہ یہ کیا تھا کہ اپنے بعد یزید کو جانشین نہیں بنائیں گے، تو پھر امام حسین علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پھر حق کے بچانے کے لیے اور بگاڑ امت کا ٹھیک کرنے کے لیے کربلا کا مارکہ سر کیا۔ ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ سلسلہ 72 شہداء کا چل رہا ہے۔ انصار بھی تھے اور بنی ہاشم کے لوگ بھی تھے خاندان کے۔ اس میں آپ کے 3 بیٹے ہیں جو کربلا میں آئے ہیں، حضرت زین العابدین علیہ السلام، حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر۔ میں پہلی بات یہ عرض کر دوں، آپ نے پوچھا کہ ان کی عمر تھی کہ کیا تھی اور ان کی شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی۔ ایک تیسرا سوال بھی ہوتا ہے کہ وہ پہلے شہید تھے کہ آخری شہید تھے۔ میں اس سلسلے میں یہ عرض کر دوں کہ دشمن نے پہلے دن سے ان کی ہر بات کو چھپانے اور مٹانے کی کوشش کی ہے، اور جو بچ گیا اور چھپ چھپ کے حفاظت لوگوں نے لکھ دیا تھا وہ بھی ہمارے بعد میں شیخ طوسی علیہ الرحمہ اور شیخ مفید علیہ الرحمہ اور جیسے دور میں بار بار بہت بڑے بڑے کتابوں کے ذخیرے جلائے گئے ہیں۔ تو جو ایک تو سب کچھ ان کی سیرت، ان کی مظلومیتوں میں ایک مظلومیت یہ بھی ہے کہ جو شرابی اور بدکار حکام تھے بنی امیہ بنی عباس کے، کتابوں میں ان کے شراب پینے اور جوا کھیلنے اور بدکاری کرنے کی باریک ترین باتیں بھی لکھی ہیں، لیکن جو فرزند رسول تھے، جو اسوہ حسنہ تھے، جو نمونہ تھے سارے مسلمانوں کے لیے، ان کی زندگی کی بہت ابتدائی معلومات بھی سامنے نہیں آتے، جن میں ائمہ طاہرین کی ولادت اور شہادت کی تاریخوں تک کا مسئلہ ہے۔ بہت 1-2 ائمہ ہیں جن کی ولادت شہادت تاریخوں میں کئی بیان نہ ہوں، ورنہ کئی بیانات ہیں۔ اسی طرح سے کربلا کے جزیات میں بھی بہت کم تاریخ ہم تک پہنچی ہے، اور اس وقت تو ظاہر جتنے تھے سب شہید ہو گئے، یا جناب زینب اور خواتین کچھ بچی ہیں، حضرت سید سجاد جو بے ہوشی کے عالم میں تھے۔ باقی تاریخ یزید کے لشکر کے مورخ لکھ رہے تھے، تو انہوں نے کیا دیکھا، کیا نہیں دیکھا، اور کیا سچ لکھا، کیا جھوٹ لکھا، یہ سب سمجھنا بھی مشکل ہے۔ بعد میں زمانے تک پابندی رہی، لکھا نہیں جا سکا، مقتل بھی کافی عرصے بعد لکھا گیا جس میں صرف کربلا کا ذکر تھا۔ تو یہ ساری وہ مشکلات ہیں جس کی وجہ سے
ہمارے پاس یقینی طور پر بہت کم چیزیں پہنچی ہیں کہ ایک ہی ورژن ہو اس کا، لہذا ایک ہی مسئلے میں کئی روایات، کئی بیانات، کئی کتابوں کے تذکرے ہیں۔ انہی میں جناب علی اکبر کی عمر کا مسئلہ بھی ہے کہ 18 سال کی عمر تھی یا مثلاً 25 سال کی عمر تھی، 28 سال کی عمر۔ انہی میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ وہ پہلے شہید تھے کربلا کے یا آخری شہید تھے۔ انہی میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ ان کی شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی۔ میں اس سلسلے میں تمام عزاداروں سے ایک بات عرض کروں گا کہ ابھی تک ہم لوگ چھوٹے علاقوں میں محدود تھے اور ہم تک معلومات پہنچانے کا ذریعہ تھوڑے سے علماء تھے ہمارے، اور تھوڑی سی کتابیں تھیں یا یہی مجلسیں تھیں، اور کسی حد تک مرثیوں سے بھی ہم نے کربلا کی تاریخ سنی، اور مرثیے میں شاعر شاعری کرتا ہے، تصورات کو بھی شامل کرتا ہے اور تخیلات کو بھی، سب حقائق نہیں آتے اس کے ہاں۔ ہم نے اس سے اپنے ذہنوں میں کربلا کی تاریخ تیار کی۔ اب جب دائرہ پھیلا اور حدود ختم ہوئے اور دنیا ایک کیا کہتے ہیں اس کو، پوری دنیا ایک گاؤں بن گئی، تو اب ہمارے پاس نئے معلومات آنا شروع ہوئے جو اب تک نہیں پہنچے تھے وہ پرانی باتیں، لیکن ہم تک پہنچی تو ہم چیخنے لگتے ہیں یہ نئی بات آ گئی، تو ہر بات پہ ہم بگڑنے لگتے ہیں۔ شہادت کی تاریخ، عمر، یہ ساری چیزیں عقیدہ نہیں ہیں، تاریخ ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ حقیقت سامنے آئی ہو سکتا ہے حقیقت سامنے، اتنا یقینی ہے کہ فرزند حسین اور شہید ہوئے ہیں اور جوانی کی عمر میں شہید ہوئے ہیں۔ تو اب اس کے بعد اس پر بگڑ جانا کہ ہم نے سنا ہے وہی صحیح ہے اور کوئی نئی روایت سامنے آ جائے تو غلط ہے۔ یہ ایک پہلو، جب علم پھیلے گا تو سب چیزیں سامنے آئیں گی، آپ مجبور نہیں ہیں کہ اسی کو قبول کر لیں جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ان سارے حالات سے واقف ہوتے ہوئے ان سارے کربلا پر اور پوری تاریخ پر نظر ڈال کے اپنی حدوں میں جتنی تحقیق ہو سکتی تھی کر کے اس کے بعد جو فیصلے کیے انہیں بیان کیا۔ اب تاریخوں میں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے، بار بار میں عرض کر رہا ہوں۔ حتی ائمہ تاریخ کی ولادت اور شہادت کی تاریخیں آپ دیکھ لیں، مثلا ناصر الملت کے بیان کی تاریخیں تحقیق الگ ہے، علامہ نجفی بمبئی میں آئے، حیدرآباد میں رواج ہوا، آیت اللہ بجردی کے ذریعے تاریخیں آئیں، ولادت شہادت کی الگ ہیں۔ اب ہم جھگڑا کرنے لگے کہ ہمارے ہاں تو یہ تاریخ ہے، ہم تو فلاں تاریخ ولادت نہیں مانتے، شہادت۔ تو یہ عقائد کے مسئلے نہیں ہیں، ان میں ہمیں علمی کردار اپنا پیش کرنا چاہیے اور معلومات کو قبول کرنا چاہیے۔ ان میں سے کوئی چیز عقیدہ نہیں ہے اور نہ کوئی چیز اس میں ہے جو عقیدے کو متاثر کرتی ہے، بناتی ہے، بگاڑتی ہے۔ میں تمام سامعین کرام سے کہوں کہ کوئی نیا اطلاع آئے اور ثبوت اور کتاب کے نام اور حوالے کے ساتھ آئے تو آپ اس پہ مقابلہ نہ کریں، اور یہیں پر اپنے جوان نسل کے خطیبوں اور ذاکروں سے عرض کروں گا کہ اگر آپ کے علاقے میں یا ہمارے اس ملک میں یہ جو کیفیتیں ہیں کربلا کی تاریخ کی، جو کچھ بیان ہو رہا ہے بے بنیاد نہیں ہے، اگر آپ کو اس کے مقابلے کچھ اور دکھتا ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے بزرگوں کو پتہ نہیں تھا، ہم نے کچھ لے کے آئیں، قابلیت جتائیں، اس سے جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، اختلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں کہ جہاں ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ جھوٹ ہے اور یہ گڑھی ہوئی روایت ہے، وہاں تو ہم اس سے چپ ہو جائیں، مقابلہ کر لیں۔ لیکن میں نوجوان خطیبوں اور ذاکروں سے، اہل علم سے گزارش کروں گا کہ نئی چیزیں دیکھ کے آپ اسے لا کے سماج میں نہ ڈالیے، فتنوں میں ایک فتنہ کھڑا ہوتا ہے۔ آپ کا جو سوال تھا جناب علی اکبر کے بارے میں، اس وقت مولا علی سے دشمنی عروج پہ تھی، معاویہ نے پابندی لگائی تھی کہ کسی کا نام علی نہ رکھا جائے، لہذا امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا تھا۔ امام کے جتنے بیٹے تھے سب علی تھے، جتنی بیٹیاں تھیں سب فاطمہ تھیں۔ اب ان کو پہچاننے کے لیے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بڑے بھیا چھوٹے بھیا، اسی طرح سے یہ اکبر اور اصغر جو ہے اس کی پہچان ہے، اکبر بڑے، اصغر چھوٹے، اوسط بیچ والے۔ تاریخ میں اس میں بھی بحث ہے کہ بڑا کون تھا، سید سجاد بڑے تھے یا حضرت علی اکبر بڑے تھے، اور دونوں نظریے اس میں موجود ہیں۔ ہمارے درمیان لفظ علی اکبر رائج اور ہمارے درمیان نہیں، ایرانی کلچر میں بھی، عرب کلچر میں بھی تقریباً متفقہ طور پر یہ لفظ اسی طرح بولا جاتا ہے۔ تو جب انہیں علی اکبر کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ بڑے تھے۔ مولانا صاحب، جب حضرت علی اکبر کی شادی کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ ایک اور شادی کا ذکر ہوتا ہے، وہ ہے امام حسن علیہ السلام کے فرزند جناب قاسم کی شادی۔
اس کے پیچھے کی کیا روایت ہے، اگر آپ ہمارے دیکھنے والوں کے سامنے پیش کر سکیں؟ دیکھیے، جناب علی اکبر کی شادی کے سلسلے میں ہمارے معاشرے میں کوئی گفتگو نہیں ہوتی، بس جو مصائب پڑے جاتے ہیں اس میں اسی طرح سے بات آتی ہے کہ ماں کے دل میں تمنا تھی جو پوری نہ ہو سکی، لیکن ادھر چند برسوں سے جو ذاکرین ہر سال نئے مصائب لے کے آتے ہیں، انہوں نے اس طرح کی روایتیں نشر کر دی، جو روایت نہیں ہے کہیں کہ ان کا کہاں رشتہ طے تھا اور کون منگنی کے لیے گئے تھے اور کیا، وہ سب واقعات ہیں جن کا تاریخی ثبوت کوئی نہیں ہے۔ تاریخ میں صرف اتنا ہے کہ اگر شادی شدہ تھے تو کون زوجہ ہیں اور کیا اولاد ہے، یہ تک بھی نہیں ہے، نہیں ڈھونڈے ملتا۔ ہو سکتا کسی محقق کے سامنے ہو، مجھے نہیں معلوم۔ شادی نہیں ہوئی تھی، یہ نظریہ زیادہ قبول کیا گیا ہے۔ اور جناب قاسم کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں تو کربلا سن 61 ہجری میں ہوئی ہے، اور سب سے پہلے جناب قاسم کی شادی کی بات آئی ہے، میرا حافظہ ذرا ساتھ نہیں دیتا ہے، میں نے آج ہی سن دیکھا تھا، شاید جو ملا واعظ کاشفی ہیں انہوں نے روزہ جو کتاب لکھی تھی، جس کا مقصد ہی تھا مجلسیں پڑھنا، اور ان کے بارے میں محقق نے لکھا ہے کہ ان کے مسلک و مذہب بھی نہیں ٹھیک سے معلوم تھا۔ جب وہ اہل بیت سے وابستہ لوگ گھوم جاتے تھے تو اس رنگ میں آ جاتے تھے، اور جب اہل خلافت کے بیچ جاتے تو اس رنگ میں چلے جاتے تھے۔ انہوں نے روضۃ الشہداء لکھی، اور روضۃ الشہداء شہداء کی مجلس، روضہ فارسی میں مجلس پڑھنے کہتے ہیں، آج بھی وہاں مجلس پڑھنے کو روضہ خوانی کہتے ہیں۔ روضۃ الشہداء جیسے ہمارے یہاں 10 مجلسیں اور 20 مجلسیں، ویسے روضۃ الشہداء شہداء کی مجالس، انہوں نے کتاب لکھی تھی، اس میں یہ سب چیزیں لکھی، اور تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ اس میں انہوں نے سب سے پہلے ذکر کیا ہے جناب قاسم کی شادی کا، اور اس سے پہلے کسی نے، صدیاں گزر گئیں، 600 سال سے زیادہ مدت گزری ہے۔ میں ذرا کنفیوز ہوں کہ 800 کچھ 61 ہجری ہے، 600 کم سے کم 650 سال شہادت کربلا کے بعد پہلی کتاب ہے جس میں ذکر عروسی قاسم آیا ہے، اور اس سے پھر عبداللہ جناب، اور انہوں نے کسی کتاب کا حوالہ نہیں لکھا ہے۔ اب میں 8 سال آج 1400 سال میں کتاب لکھوں تو میں دیکھوں گا نا کربلا میں یہ ہوا، تو میں نے کہاں سے یہ روایت اٹھائی؟ انہوں نے کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ ان سے منتقل کیا ہے شیخ ترہی نے، منتخب ترہی میں، جو عرب تھے، اور انہوں نے اسی روضۃ الشہداء سے منتخب کیا ہے، اور اسی کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ اور شیخ ترہی انتہائی معتبر محقق، میں مطالعہ کر رہا تھا اس سلسلے میں، جو سوالات اٹھتے ہیں معاشرے میں پڑھنا ہوتا ہے، تو میں نے بعض محققین کی تحریروں میں یہ بھی دیکھا ہے کہ شیخ ترہی جیسے معتبر انسان سے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسی روایت جس کا حوالہ کہیں موجود نہ ہو اس کو اپنی کتاب میں شامل کریں۔ محققین خیال یہ ہے کہ خود شیخ ترہی کے منتخب میں بھی بعد میں یہ چیزیں شامل کی گئیں، اور یہ کام ہمیشہ ہوا ہے، اور علم دشمن لوگ آج بھی کرتے ہیں، یا نادان لوگ۔ اگر آپ مفاتیح الجنان اٹھا کے دیکھیں تو شیخ محدث قومی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس سے پہلے کتاب تھی مفتاح الجنان دعاؤں کی، انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ مفتاح الجنان جو لکھی گئی تھی اس کے بعد لوگوں نے گڑ گڑ کے دعائیں اس میں اتنی شامل کر دیں کہ وہ غیر معتبر ہو گئی، اس لیے میں دوبارہ مفاتیح لکھ رہا ہوں گھڑی ہوئی دعاؤں کو ہٹا کے۔ اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں کسی کو گھٹانے بڑھانے کی اجازت نہیں، جو گھٹائے بڑھائے اس پہ لعنت خدا کی، مگر اس کے باوجود یہ سب کام دعاؤں کتاب میں بھی ہوتے ہیں، اور مفاتیم بھی ہو رہے ہیں، تحفۃ اللوام میں بھی ہو رہے ہیں۔ تو یہ کام بھی ایک زمانے سے چلا رہا تھا، یا تو دانا دشمن یہ کام کرتا تھا، یا نادان دوست، اس کو لگا یہ بھی اسم شامل کر دو، ان کے نام سے بات جان لی جائے، سب لوگ مان جائیں گے، اس میں فضائل بیان ہو رہے ہیں اپنی کمزور عقل کے ساتھ۔ دشمن نے بھی کیا ہے، گھٹانے کا کام بھی، بڑھانے کا کام بھی، سیاحت ستہ چھپتی رہتی ہیں، آپ جب جی چاہے اٹھا کے دیکھیے، ہر نئے ایڈیشن میں سال 2 سال کے بعد کچھ روایات کم ہو جاتی ہیں جن کا اہل بیت سے تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ جو قصہ ہے یہ علماء کے درمیان مورد اختلاف ذکر ہی نہیں تھا، 6 ہجری کے بعد آیا ہے، اور یہ بحث عرب دنیا میں بہت کم ہے، جناب قاسم کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی، سب سے زیادہ ایرانی دنیا میں، اور اس سے بھی زیادہ ہماری اردو دنیا میں ہے۔ اور اس کے پیچھے جو نے بزرگوں سے سنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو 2 بزرگ خاندان تھے علماء کے، ایک آل ناصر الملت اور ایک ان کے سامنے آل غفراماب، جو دونوں بزرگ خاندان علماء کو بہت خدمت کی ہے۔ آل غفراماب میں کسی دور میں کوئی عالم آیا جس نے اس عروسی، اس شادی کو قبول کیا، اور وہ لوگ منکر تھے، آل ابقات والے۔ اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرح سے یہ
خاندانی ٹسل جو تھے وہ علمی اس سے بحث سے بدل گئی اور دونوں طرف سے بہت کتابیں لکھی گئی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ محققین کی نگاہ میں یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ مولانا صاحب، حضرت جناب قاسم سے ہی جڑی ہوئی ایک اور چیز جو بہت ہی زیادہ مشہور ہے وہ ہے جناب قاسم کی مہندی، جو اکثر سنا جاتا ہے اور جلوسوں میں دیکھا بھی جاتا ہے۔ اس کے پیچھے کی سچائی کیا ہے، کیا چیز ہے یہ؟ دیکھیے، اگر اصل موضوع شادی ہونا ثابت بھی ہو تو مہندی ایک رسم ہے، اور وہ رسم ہماری ہے ہندوستان کی، پاکستان کی۔ وہ رسم مہندی کے نام سے بظاہر عرب کلچر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور پھر یہ ہمارے درمیان نوابوں کے دور میں آئی ہوں گی، زمینداروں کے دور میں مہندی اور سب رسمیں جو شادی سے بہت ہوتی ہیں، رجگا، اور اس سے پہلے کیا شادی سے پہلے بھی بڑی رسمیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے جو ہمارے کلچر کے دین ہے، اس کلچر کی ہے نہیں جہاں کی بات کی جا رہی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہو بھی رسم اور شادی ہوئی بھی ہو، دلیل دی جاتی ہے کہ بھائی کہاں ماحول تھا شادی کا، اور جناب قاسم تو ابھی 14 سال کے تھے، بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، اور جن سے منسوخ کیا جاتا ہے جناب امام حسین علیہ السلام کی بیٹی، تو جو غیر شادی شدہ ہے وہ تو بہت کم سن بیٹی جناب سکینہ ہے۔ اور تو پھر اگر مان بھی لی جائے شادی ہوئی تھی تو، اور امام حسین نے شادی کیوں کی، تو اس کی وجہ بتائی جاتی ہے کہ جتنے مصائب ہو سکتے ہیں ان میں ایک مصیبت یہ بھی رہ جاتی ہے، اس لیے شادی کی گئی، تاکہ جو فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ مصائب اٹھانا خود اپنی جگہ کوئی فریضہ نہیں ہے، حق کا دفاع کرنا اور مصائب سے خود کو بچانا یہ فریضہ ہے۔ مصائب آئیں تو پھر ہمت نہ ہارنا یہ فریضہ ہے۔ تو ہم اپنے لیے مصیبت کھڑی کریں، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی جو دلیل دی جاتی ہے، لیکن اگر ہم اس کو بھی مان لیں اور کوئی وصیت ہو، سب کچھ مان لیں، تو وہاں پیاس اور بھوک اور تشنگی، اس میں کون سا وہ ایسا ماحول ہے کہ وہاں یہ رسمیں انجام دی جائیں گی؟ مجھے نہیں معلوم یہ کب شروع ہوا، کہاں سے شروع ہوا۔ ہم کو تمام رسوم اعظام میں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر خیالی دنیا کی بات ہے کہ قاسم جوان ہوتے اور یتیم بچے تھے اور جناب ام فروا ان کی شادی کرتی، جو مرثیوں میں بھی ہے، اور وہ اس تصور پہ یہ سب کیا جا رہا ہے، تو ٹھیک ہے کسی حد تک کہ بھائی آپ اس کیفیت کو اپنے معاشرے کے حساب سے پیش کر رہے ہیں، جیسے ہم تابوت اٹھاتے ہیں، جیسے جھولا اٹھاتے ہیں، تو یہ اسی طرح سے اس کو مانا ہے۔ لیکن اب اس میں بھی ہم بعض جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ نہ جانے کیا کیا اس میں شامل، روز ہر سال کچھ نہ کچھ بڑھتا ہے، اور وہ اس کے لوبان کا دھواں اٹھ رہا ہے تو اسے کھینچ کھینچ کے اپنی طرف لا رہے ہیں۔ اب یہ سب چیزیں اسلام کہیں نہیں سکھاتا ہے، اور وہ پھل ہیں تو وہ تم اٹھائے جا رہے ہیں، رکھے جا رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا اس میں ہوتا۔ تو یہ سب ہمیں شعور کے ساتھ کربلا کو سمجھنا چاہیے، اور شعور کے ساتھ کربلا کو دہرانا چاہیے اور یاد بنانا چاہیے۔ ہمارے بزرگ بھی جو قائل نہیں تھے عروسی کے، شادی کے، وہ بھی ایک ماں کی تمنا ہوتی ہے، لہذا اس طرح کے جملے وہ مصائب میں آخر میں کہتے تھے کہ جب خون میں ڈوبا جنازہ اٹھا کے لائے جناب قاسم کے جسم کے ٹکڑے، سر پہ ضربت پڑی تھی، گرز پڑا تھا خون میں، تو مثلاً خیالی شاید مولا نے کہا ہوگا کہ لو ام فروا، ہم تمہارے بچے کو دولہا بنا لائے، یعنی خون سے رنگین صحرا ہے۔ تو وہ ایک مصائب کی کیفیت تھی جو زبان سے اس کیفیت کو بیان کیا جاتا تھا، کوئی واقعہ سمجھ کے بیان نہیں کیا جاتا تھا۔ مولانا صاحب، جو جانکاری آپ نے ہمارے دیکھنے والوں کے سامنے پیش کی جناب قاسم اور حضرت علی اکبر کی شادی کے بارے میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی پختہ ثبوت کہیں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ جناب علی اکبر کے سلسلے میں شادی کے قائل ہماری اس بر صغیر میں تو لوگ نہیں ہیں کوئی، لیکن روایات میں ان کی شادی کا تذکرہ ہے کہ شادی ہوئی تھی۔ ہمارے ہاں تو زیادہ تر سب لوگ اسی کے قائل ہیں کہ وہ کڑیل جوانی کی عمر میں تھے اور ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ جناب قاسم بارے میں بہت ہے۔ مولانا صاحب، اب میں آپ سے بات کروں گا امام حسین علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں۔ اگر ان کے بھائیوں کے بارے میں بات کی جائے تو سر فہرست آتے ہیں حضرت عباس۔ مولانا صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ حضرت عباس نے امام حسین کے سگے بھائی ہونے کے باوجود بھی کبھی امام حسین کو اپنا بھائی نہیں کہا، ہمیشہ انہیں اپنا آقا کہہ کے ان کو مخاطب کیا۔ اس کے پیچھے کی کیا وجوہات تھیں؟
بڑا مشکل سوال کیا ہے آپ نے. میرا علم بہت محدود ہے، لیکن مجھے یہ چیز روایات کے مجموعوں میں کہیں پڑھنے کو نہیں ملی جو عام طور پہ کہا جاتا ہے. شاید یہ جو ان کی کیفیت تھی زندگی بسر کرنے کی کہ وہ اتنا مطیع تھے سید الشہداء کے، جس کی گواہی ائمہ نے دی ہے. جو حضرت عباس کی زیارت ہے اس میں ان کے لیے لفظ مطیع للہ ولرسولہ آیا ہے کہ مطیع تھے مولا کے وقت امام کے. تو ان کی اس اطاعت کی کیفیت اور وہ جو شدت احترام ان کے مزاج میں تھا اپنے اماموں کے لیے، جو بڑے بھائی تھے اور امام بھی تھے، بابا تھے اور امام بھی تھے، ان کے لیے جو شدت کیفیت ہے شدت احترام کی اور جو زندگی بھر اطاعت کی ہے، جیسے ایک غلام مولا کی اطاعت کرتا ہے، وہ کردار پیش کیا. شاید اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے یہ بات ہمارے خطبہ ذاکرین پڑھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ مولا کہا، اپنے وجود سے اپنے عمل سے مولا کہا. میں عرض کر رہا ہوں، میں ابھی تک کوئی ایسی روایت نہیں پڑھی ہے میں نے کہ جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہو کہ انہوں نے کبھی بھائی نہیں کہا، ہمیشہ مولا کہا ہے. میں ظاہر سوشل میڈیا پہ ہوں، اور اگر کوئی بھائی اس میں میری مدد کرے، کوئی اہل فضل مدد کرے، اور اگر کوئی روایت ان کے سامنے آ گئی ہو کہ جس میں یہ بات ہو تو مجھے بتا کر دیں تاکہ میں اطمینان قلب سے ان باتوں کو پڑھ سکوں. مولانا صاحب، جب حضرت عباس کا ذکر آتا ہے تو ذکر آتا ہے ان کی بہادری کا. جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی لشکر میں اگر کوئی سب سے بہادر انسان تھا تو وہ تھے حضرت عباس. لیکن اتنا بہادر ہونے کے باوجود بھی انہی کو جنگ کی اجازت نہیں تھی، جبکہ وہ جانتے تھے کہ اکیلے ہی جنگ کا نقشہ بدل سکتے ہیں. تو ایسی کیا وجہ تھی کہ ان کو جنگ کی اجازت نہیں دی گئی تھی؟ کیا حضرت عباس نے اس کے بارے میں کبھی امام حسین سے اس وقت بات کی تھی؟ روایات میں تذکرہ ہے کہ اس خاندان میں 3 ایسے بڑے بہادر تھے کہ جو 3 ایک ساتھ جمع ہوں تو پورا لشکر پہ بھاری ہوں، اور ایک بھی لشکر بھاری ہوتا تھا. ایک جناب محمد نفیہ، ان کو مدینے میں چھوڑا. البتہ ان کے لیے روایات یہ ہے کہ انہوں نے اتنی طاقتور تھے کہ زرہ چھوٹی کرنا تھی تو کاٹنے کے بجائے ہاتھوں ہی سے لوہے کی زرہ توڑ کے چھوٹی کر دی. اس کے بعد ان کے ہاتھوں میں راشا آ گیا تھا اور وہ بیمار تھے، اس لیے چھوڑے. ان کو وہاں چھوڑا، یا نمائندے امام کو ضرورت رہی ہو، امام جانے کہ کس کو کہاں رکھ رہے ہیں اور کس کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. تو اور دوسرا جو اسی منزل کے بہادر تھے جناب مسلم بن عقیل تھے، جن کو امام نے اپنا نائب بنا کے کوفے بھیجا تھا، جو وہاں شہید ہوئے. تیسرے جو ان تینوں میں بھی سب سے بہادر اور شجاع اور طاقتور تھے حضرت ابوالفضل عباس تھے، جنہیں اپنے ساتھ لائے. اور ان سے بہتر وجود اگر کسی کا ہوتا تو سپہ سالار امام نے اس کو بنایا ہوتا. حضرت ابوالفضل کو اپنا سپہ سالار بنایا. سپہ سالار بنانے کے لیے 2 شرطیں ہیں، ایک بہادری ہو، تدبر ہو، اور اطاعت کا مزاج بھی ہو کہ جو آپ کو جس نے سپہ سالار بنایا ہے آپ اس کی اطاعت کریں، جذبات کے شکار نہ ہوں. بچپن سے لوگ مسائل میں سنتے ہیں جناب امام حسن علیہ مجتبیٰ کے تابوت پر تیر بارانی سے لے کر اور فرات کے کنارے خیمے سے لگنے سے لے کر اور عاشور کے دن کے حادثات تک کہ وہ جگہیں بہت آئی ہیں جہاں جذباتی ہو کے بے قابو ہو جاتا ہے. لیکن حضرت ابوالفضل نے ہمیشہ جذبات پہ قابو رکھا اور اطاعت امام کی ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ انہیں جنگ لڑنے کے لیے کیوں نہیں اجازت دی گئی، تو دیکھیے صبح سے شام تک جتنے حسین نے لاشیں اٹھائے ہیں ان میں امام حسین نے بھی جنگ کی ہے، اور ان کے ساتھ جو جا رہے ہیں جب تک زندہ ہیں ابوالفضل، حضرت علی اکبر یا دوسرے، ان کو بھی جنگ کرنا ہوتی ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے. پھر اس کے بعد میں پھر عرض کروں گا کہ روایات مختلف طرح کی ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک کیفیت کو حقیقت سے نزدیک سمجھ کے ہمارے بزرگوں نے قبول کیا، اسی کو پیش کیا جاتا ہے. تو جناب عباس کو اکیلے بھیجا ہو کہ جاؤ لڑنے کے لیے، یہ تو روایت میں دیکھنے کو نہیں ملتا. لیکن یہ بھی روایت کہتی ہے کہ شہادت کی کیفیت میں کہ سید الشہداء خود فرات کی طرف چلے بچوں کی پیاس کو دیکھ کے، اور امام کے ساتھ حضرت عباس ہوئے اور دونوں نے جنگ لڑی، اور پھر حضرت ابوالفضل شہید ہوئے. لیکن جو ہمارے درمیان جس کیفیت سے روایت معروف ہے اور پڑھی اور سنی جاتی ہے، اس کی کیفیت یہی ہے کہ آئے تھے اجازت لینے، لیکن بچوں کے لتش کی آواز نے انہیں بے چین کیا امام کو، اور ان کا بچوں کے لیے پانی لے آؤ، اور وہ پانی لینے چلے گئے
تو اصل ہدف جنگ لڑنا نہیں تھا، اصل ہدف پانی لانا تھا، اس لیے وہ پانی لینے کے لیے مشکیزہ لے کے گئے اور پانی نہ لا سکے اور شہید ہو گئے۔ تو بظاہر پانی لینے جائیں گے تو جنگ تو لڑنا پڑے گی، لیکن اصل ہدف جنگ لڑنے کے لیے بھیجنا نہیں تھا، پانی لینا بھیجنا تھا۔ میں نہیں کہہ سکتا لیکن پانی لے کے زندہ سلامت واپس آتے یا بغیر پانی لیے بھی زندہ سلامت واپس آتے تو پھر لڑنے جاتے، لیکن وہ تو پانی لینے گئے تو اسی میں شہید ہو گئے۔ تو اب یہ سب مشیت الہی ہے اور الہی فیصلے، اس میں ہم لوگ کچھ سوائے اس کے قبول کرنے کے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ مولانا صاحب، روزہ عاشور آیا، سبھی نے اپنی شہادتیں پیش کری، پھر اسیر کیا گیا، کوفے لے جایا گیا، اس کے بعد شام لے جایا گیا۔ مولانا صاحب، واقعہ کربلا کے بعد ایک اور واقعہ تاریخ میں ملتا ہے جسے واقعہ حرا کہا جاتا ہے۔ میں اس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ بہت کم لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات ہے۔ دیکھیے، کربلا کے وقوع کے بعد پورے عالم اسلام میں یکے بعد دیگرے انقلاب آتے رہے اور کبھی تھوڑی مدت کے لیے کامیاب ہوئے، کبھی بالکل شہادت تک پہنچا کے ختم ہو گئے، اور یہ سلسلہ پھر ائمہ کے دور میں اتنا چلا کہ بنی عباس اسی نام پر کہ خون حسین کا انتخاب لینا ہے حکومت میں آ گئے، اور پھر انہوں نے بنی امیہ جیسی بدتر روش اپنائی۔ اس میں جو توابین کہلاتے ہیں کوفے کے، ان کا قیام ہے، جناب مختار کا قیام ہے۔ لیکن یزید کو جب حکومت بیٹھا سید الشہداء سے تو ایک مقابلہ تھا ہی، اس کا سب سے پہلا انہی پہ حملہ کیا، ان کو شہید کیا۔ اس کے بعد اس نے مدینے میں بھی اس کی پوری طرح سے حکومت اور خلافت کو قبول نہیں کیا گیا تھا، اور مختلف افراد تھے، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر جیسے، جنہوں نے وقتی طور پر کسی میں ان میں سے مان بھی لیا، اندر نہیں مانا یا کھل کے مقابلے میں آ گئے۔ تو مدینہ ان کو یزید کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ اس وقت مدینے پر یزید نے لشکر بھیج کے حملہ کیا اور اسے تاراج کیا ہے، اور جو ہم مجالس میں سنتے ہیں کہ اس کی طرف سے اعلان ہوا، مسلم ابن عقبہ اس کا نام ہے، لیکن اس کے ظلم کی وجہ سے اسے مصرف ابن عقبہ کہتے ہیں، جو سردار تھا۔ 3 دن کے لیے مسلمانوں کی جو سب اصحاب اور تابعین ہو سکتے ہیں، خواتین ہیں، ان کا مال، ان کی جان اور ان کی آبرو حلال ہے، کا مطلب اب لشکر یزید ہے اور ان کی آبرو ہے، لشکر یزید ہے، ان کا مال ہے، لوٹنا، آبرو لوٹنا، مال لوٹنا، یہ سب ہوا۔ یہ واقعہ حرا کہلاتا ہے، اور اس میں لوٹ مار اور آگزنی سب کچھ ہوئی ہے۔ شاید لفظ حرا اس کی وجہ سے آیا ہو، میں یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا، میں نے پڑھا نہیں، غور نہیں کیا کہ لفظ حرا اس کیفیت کی وجہ سے ہے یا کوئی جگہ ہے۔ بظاہر تو اس کیفیت کی وجہ سے نام ہے، جو سن 61 ہجری میں کربلا کے ہونے کے بعد 62 ہجری میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ مولانا صاحب، آپ نے جو آج بہت بیش قیمتی اور اہم جانکاریاں ہمارے دیکھنے والوں کے سامنے پیش کی ہیں، میں اس کا بہت شکر گزار ہوں۔ چونکہ یہ ہمارے اس پروگرام کا آخری ایپیسوڈ ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اگر اپنا تاثر اس پروگرام کے بارے میں ہمارے دیکھنے والوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ دیکھیے، پروگرام تو ہم سب نے مل کے تیار کیا، اور اس میں آپ کی محنت سب سے زیادہ تھی، اور پھر ہمارے افاضل نے، سب نے۔ تو اب میں پروگرام کے بارے میں کیا تاثر دوں گا؟ پروگرام جن کے لیے بنایا گیا ہے، تاثر تو ان کا سامنے آئے گا، اور ہم گزارش کریں گے کہ اپنے تجاویز سے ہمیں باخبر کریں۔ ہم لوگ کوشاں ہیں کہ تنظیم المکاتب میں جو چھوٹا سا اسٹوڈیو بنایا ہے اور جو شعبہ بنایا ہے، جس میں ہم الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے پیغام دین پہنچانا چاہتے ہیں، اس میں اپنے خیال میں جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ پہنچانا قوم تک مناسب ہے اور قوم کو اس کی ضرورت ہے، وہ چیزیں پہنچاتے ہیں، تو اپنے تاثرات دیں، اپنی ضروریات بیان فرمائیں، تاکہ ہم اس کی روشنی میں قدم اٹھا سکیں۔ اور چونکہ ایام عزا ہیں، اس لیے میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ ہم کربلا میں جو حل من ناصرین کی آواز مولا نے بلند کی تھی، ہمیں اس پر لبیک کہنا ہے، اور آج کا وارث حسین اسی نعرے کو، اسی صدا کو بلند کر رہا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ انہیں 72 ملے تھے تو کربلا ہوئی، اور مجھے حسین نے جس بگاڑ کے خلاف اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی، اس ظلم سے زمین کو پاک کرنا ہے، اور کربلا جیسے 313 ہم کو درکار ہیں۔ لہذا ہم عزاداروں سے، ہم سب عزادار کوشش کریں، پوری طاقت لگائیں کہ ہم وہ صفتیں جو شہداء کربلا
میں تھیں جس پر امام نے ان کی تعریف کی ہے، ان کی بصیرت، ان کی اطاعت، ان کی مواسات کا جذبہ، ان کا ایثار، وہ ساری چیزیں ہمارے اندر اس حد تک پیدا ہو جائیں کہ ہم وقت کے حسین کے کام آ سکیں اور یہ زمین ظلم و ستم سے پاک ہو اور کربلا کا آخری مقصد پورا ہو جائے کہ زمین پر حکومت الہی قائم ہو، امن اور سکون ہو، ظلم سے خالی اور عدل سے معمور دنیا انسانوں کو رہنے کے لیے ملے۔ مولانا صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اپنے علم کے ذریعے، اپنی معلومات کے ذریعے ہمارے علم میں اضافہ کیا۔ میں اس کا تہہ دل سے اپنی طرف سے تمام دیکھنے والوں کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آگے بھی اور پروگرام کے ذریعے ہم آپ کے ذریعے علم میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ہم الحمدللہ آپ جوانوں کی ٹیم نے بہت محنت کی، آگے اس سے زیادہ انشاءاللہ سب ہمارے افاضل اور ہمارے اساتذہ جامعہ کے اور آپ جیسے جوان جو مذہبی ہیں، ان سب کے باہمی تعاون سے یہ خدمت آگے بڑھے گی انشاءاللہ، اور پیغامات بھی ہم قوم تک لے کے آئیں گے۔ اللہ آپ سب کو، ہمارے سامعین کو، ناظرین کو توفیقات میں اضافہ فرمائے، طول عمر عنایت فرمائے، اور سب کو یہ توفیق دے کر زمانے کے امام کی خدمت میں حاضری دے سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ، جنہوں نے واقعہ کربلا کے بارے میں کچھ اور اہم جانکاری ہمارے سامنے پیش کی۔ واقعہ کربلا تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے جس کے بارے میں جتنا بیان کیا جائے کم ہے، جتنا سنا جائے کم ہے، اور جتنا پڑھا جائے وہ بھی کم ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی ہم اسلام اور انسانیت سے متعلق پروگرام آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ اور صحیح جانکاریاں آپ تک پہنچا سکیں۔ ناظرین، یہ پروگرام ٹی ایم امامیہ اسٹوڈیو کی جانب سے پیش کیا گیا تھا۔ تنظیم المکاتب ایک ایسا ادارہ جو پچھلے 50 برسوں سے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ مختلف خدمات کو انجام دے رہا ہے۔ اس ادارے کی بنیاد خطیب اعظم مولانا سید غلام عسکری طاباسرا نے رکھی تھی۔ مولانا سید غلام عسکری طاباسرا کے بعد عالی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب اسی طرح خدمات کو انجام دے رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح قوم کی خدمات جاری رہیں تو تنظیم المکاتب کی مدد کیجئے اور تنظیم المکاتب سے مدد لیجئے۔ انشاءاللہ ایسے ہی کسی خاص پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت رہوں گا۔ میں جمال زیدی اب آپ سے اس پروگرام کو یہیں ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ خدا ہم سب کے دلوں میں عزاداری کا یہ جذبہ ہمیشہ قائم رکھے۔ خدا حافظ۔